فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم سورہ ہود 12واں پارہ 15ویں اور 16ویں آیت اللہ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا کہ جو شخص دنیا کی زندگی زیب و زینت آرائش سکون دنیا کی چکا چوند دنیا ہی کی آسائشیں لینا چاہتا ہے ہم اس کے سپرد کر دیتے ہیں اس کے اعمال اس دنیا کے وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ یہاں پہ کچھ کمی نہیں دی جاتی أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ دنیا میں ان کے کیے کا بدلہ مل گیا آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے سوائے آگ کے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب ضائع وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو عمل کیے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اکارت اور ناکام دنیا میں انسان آیا ہے تو یہ دنیا ہی کے لیے نہیں آیا دنیا میں آیا ہے آخرت کمانے کے لیے انسان کی زندگی صرف اور صرف اس دنیا سے عبارت نہیں ہے انسان کی کامل زندگی اس دنیا کے بعد اخروی زندگی کی کامیابی پر منحصر ہے یہ دنیا تب کامیاب ہوگی انسان کی جب اس کا انجام بخیر ہوگا اگر اس کا انجام اچھا نہیں تو یہ دنیا کا رہنا اس کے اس قابل نہیں ہے کہ اس نے اس کا صحیح حق ادا کیا ہو اس زندگی کا صحیح حق ادا کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے کہ وہ شخص کامیاب جو ٹھہرتے ہیں
وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں نیکی کے لیے صدقہ کرتے ہوئے ایک ہی قسم کی دو چیزیں جوڑا رب کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، نودی من ابواب الجنہ، اسے قیامت کے دن جنت کے دروازے سے اس کو پکارا جائے گا، اسے آواز دی جائے گی، صدا لگائی جائے گی، اسے بلایا جائے گا تو نے رب کے لیے یہ چیز دی تھی، یہ صدقہ کیا تھا، رب نے بھلایا نہیں، یہ تیرے نامہ اعمال میں موجود ہے، رب نے اس کو قبول کر لیا۔ یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ تیری بھلائی ہے، یہ تیری نیکی ہے۔ فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، نبی اکرم نے فرمایا جو شخص نماز کا شوقین، نماز کا پابند، نوافل کا شوقین، تہجد گزار، رب کو ہر وقت یاد کرنے والا، دعی من باب الصلاۃ، اسے جنت کے دروازے باب الصلاۃ سے بلایا جائے، نماز کا دروازہ۔ ومن کان من اہل الجہاد، جو شخص مجاہد ہے، دین کے غلبے کے لیے لڑا، دین کے غلبے کی کوشش کرتا رہا، کفار سے نبرد آزما رہا اور کفار کی ریشہ دوانیوں کو سمجھتے ہوئے اسے کلا کما کرتا رہا، تو اسے دعی من باب الجہاد، جتنے بھی شہید ہیں، جتنے بھی مجاہد اور غازی، ان کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، اور جو شخص صدقہ کرنے کا شوقین ہو، رب نے اس کو مال دیا اور وہ مال کو رب کے راہ میں خرچ کرنے پہ بڑا شوقین ہے، اللہ رب کائنات اس کے صدقے کو قبول کرتے ہوئے قیامت کے دن اسے باب الصدقہ سے اسے آواز دی جائے گی کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تیری یہ نیکی رب نے بڑی قبول کی ہے، یہ دروازہ تیرے لیے کھلا۔ اللہ قال ابو بکر بأبی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب عن ضرورت فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها۔ آقا ہر بندے کو اپنے اپنے ایک دروازے سے بلایا جائے گا، کوئی ایسا بھی ہوگا خوشبخت آدمی کہ جسے 8 کے 8 دروازوں سے آواز دی جا رہی ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وَأَرْجُوَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ابو بکر میں رب سے امید رکھتا ہوں ان لوگوں میں تو ہوگا جسے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے، آ جاؤ رب کے جنت میں داخل ہونے کے لیے، یہ آپ کے لیے یہ دروازہ کھلا۔ جنت میں جانے کے لیے انسان کی اس زندگی کے اعمال اس کو جنت لے کے جائیں گے۔ آج یہاں پہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں ہمیں اعمال کی وجہ سے جنت نہیں چاہیے، نبی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اعمال کی وجہ سے جنت ملے گی۔ اور بغیر اعمال کیے کہ کوئی گھر میں ملازم نہیں رکھتا، فیکٹری میں ملازم، دکان پہ ملازم نہیں رکھتا، بغیر کام کیے گئے، اور تم کہتے ہو کہ میں اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جانا چاہتا۔ ہاں یہ ہے کہ اعمال پہ فخر نہیں کرتے، جو اس رب کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دی ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں، ان پہ فخر نہیں، لیکن کام سے کبھی بے توجہی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ، جس شخص نے گواہی دی نا کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اللہ کے رسول۔ جس طرح عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کے ساتھ عقیدہ پختہ ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت بھی حق ہے اور گناہگاروں کے لیے جہنم بھی حق ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھ کے، رب پہ توکل کر کے، نیکی کی زندگی گزار کے دنیا سے جاتا ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، جس عمل میں اس کی زیادہ کوشش کاوش تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے جنت کی باغ و بہار تیار کر۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں الفاظ کچھ زیادہ ہیں کہ ابواب الجنت الثمانیۃ ایھا شاء، یہ شخص بھی جو کامل ایمان والا ہے، ہر طور پر مکمل، رب کی عبادت، ہر قسم کے کام کرنے کے پورا شوقین، کوئی بھی لمحہ لہجہ اس سے چھوٹتا نہیں ہے کہ اس حالت میں میرے سے یہ نیکی نہ ہو، وہ نیکی ہی نیکی ہر وقت کمانے کی فکر میں ہے، تو آٹھوں دروازوں سے اس کو آواز دی جائے گی، اسے بلایا جائے گا کہ آ جاؤ، اللہ رب کائنات نے تیری زندگی کے اعمال کو قبول کر کے تیرے لیے جنت کی باغ و بہار تیار کر رکھی ہے۔ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان حال، ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تمام انسان، اور اللہ رب کائنات کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہو رہا، خوف بہت زیادہ ہے، اسی خوف میں کہ نہ جانے کیا ہوگا، سبھی مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ رب کائنات سے صرف اتنی سفارش کر دیجئے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے، لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے، تو کسی نبی کو یہ جرت نہیں ہے، تمام مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرے سے تو ایک خطا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا تھا، میں نے اس کو چکھ لیا، اور اللہ رب کائنات اس وقت بڑے غضب میں ہے، میں اللہ رب کائنات کے دربار میں عرض نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام کے پاس چلے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں، آپ اللہ رب کائنات سے یہ سفارش کر دیجئے کہ یہ ساری انسانیت یا اللہ ان کے حساب کتابی ہو جائے کہ جو جنت جانے والے ہیں وہ جنت جائیں، یہاں پہ سورج قریب تر گرمی میں بھنے جا رہے ہیں، اور خوف ہی خوف ہے کہ کیا ہوگا، وہ ہزاروں سال گزر گئے جس دنیا سے، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے کہ اللہ رب کائنات نے تو کہا تھا کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، ایمان والا نہیں،
اہل ایمان میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس کے بارے میں نے دعا کی تھی، اللہ رب کائنات نے مجھے اس پہ ڈانٹ دیا تھا، تو اب میرے میں جرت نہیں کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہو کے یہ دعا کر لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ نبی اکرم نے فرمایا فَيَاتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّد أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، تمام انبیاء کے اختتام پہ آنے والے۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ رب کائنات نے آپ کے سارے گناہ پہلے آخر سارے معاف کر دیے۔ اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کر دیجئے۔ الا تری الی ما نحن فی، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کتنی اذیت کتنی تکلیف میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فآدی تحت العرش، میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آؤں، فَأَقَعُ سَاجِدًا، میں سجدہ شروع کر دوں گا، رب کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ ثُمَّ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ مَحَامِدِهِ حُسْنَ الثَّنَاءِ، اللہ رب کائنات اپنی حمد کے کلمے، بہترین ثنا کے کلمے اس وقت مجھے القاء کریں گے، اب نہیں یاد، اللہ اس وقت القاء کریں گے۔ اللہ اکبر، ثم یقال یا محمد ارفع رأسک، پھر کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجئے، آپ کو آپ کا سوال ملے گا، آپ کا سوال قبول کیا جائے گا۔ واشفع تشفع، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ تو نبی اکرم نے فرمایا فَأَرْفَعُ رَأْسِي، میں اپنا سر اٹھاؤں گا، فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ، اے میرے رب میری امت، اے رب میری امت، اے رب میری امت، اس کے ساتھ بھلا فرما۔ اللہ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ادْخُلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، نبی اکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے جنت کے دائیں دروازے سے اپنی امت کے ان تمام لوگوں کو گزار دو جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے، جو جسموں کو داغ کے علاج نہیں کرتے ہوں گے، جو دوائی نہیں رب توکل کر کے شفا کے طالب ہوں گے، جو دم جھاڑ اور پھونکوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہوں گے، جو جھوٹے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار نہیں کریں گے، اپنے دین کو خراب نہیں کرتے ہوں گے، بغیر حساب یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو ان لوگوں کو نبی اکرم نے فرمایا اللہ فرمائیں گے کہ ان کو اپنے جنت کے دائیں دروازے سے جنت میں داخل کر۔ اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ما بین المصراعین من مصارع الجنہ کما بین مکہ و حمیر او کما بین مکہ و بصرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا دروازہ کچھ چھوٹا دروازہ نہیں ہوگا، جنت کا دروازہ اتنا بڑا کہ جتنا مکہ سے لے کر حمیر ہے، جتنا مکہ سے لے کر بصرہ سینکڑوں میل، اتنا چوڑا صرف جنت کا ایک دروازہ، اور اس دروازے سے گزرنے والے اللہ رب کائنات کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اور جنت کے دروازے 8 دروازے، فتح الباری میں بخاری کی شرح میں وہ 8 دروازوں کے نام لکھے گئے کہ ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، ایک ہے باب الجہاد،
مجاہدین کے لیے دروازہ، باب الریان کثرت سے روزے رکھنے والوں کے لیے، سیرابی کا دروازہ، باب الصدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا دروازہ، باب القاظمین غیظ والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے اپنے غصے کو پی جانے والوں کے لیے دروازہ، باب الحج حج کا دروازہ، باب المتوکلین اللہ پہ توکل کر کے زندگی گزارنے والے، دنیا ہی کے پیچھے نہیں اللہ پہ توکل کے ساتھ۔ یہ دنیا حصہ ہے، کمانے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق بڑے دولت مند تھے، حضرت ابوبکر صدیق بڑے کاروباری تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف دنیا ہی کا تما، دنیا ہی کے لیے عبادات کو ترک کرنے والے نہیں تھے۔ عبادات کا اپنا لحاظ پورا رکھتے ہوئے کاروبار کرنے سے اسلام کبھی بھی منع نہیں کرتا۔ تو باب المتوکلین توکل کرنے والوں کا دروازہ ہوگا، باب الذکر اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے والوں کا ایک دروازہ ہے، یا کہتے ہیں اس کا نام ہوگا باب العلم، دین کا علم حاصل کر کے دین پہ عمل کرنے والوں کا الگ سے دروازہ ہوگا۔ یہ 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازوں کے ساتھ انسان کا اگر انسلاک ہے زندگی میں تو آخرت کامیاب ہے، اور اگر ان سے انسلاک نہیں ہے تو فکر کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں کون سی کمی ہے۔ اگر کمی ہے تو اللہ رب کائنات اس کمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت بالآخر انسانوں کے لیے ہے، بنی آدم کے لیے ہے۔ یہ جتنے مال مویشی، جتنے چرند پرند درندے دنیا میں موجود ہیں، ان کے لیے جنت نہیں، جنت صرف انسانوں کے لیے، لیکن وہ انسان جو رب کے صحیح بندے بن کے زندگی گزاریں گے ان کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان نیک پارسا اپنے پیارے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام